السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمين. حمد و ثنا اور تمام قسم کی تعریفات اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. معزز حاضرین، آج کا موضوع جو ہے امت کی نگہبانی سے قبل بکریوں کی نگرانی کی حکمت. مطلب یہ کہ انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے بکریاں چرانے کا الہام کیوں کیا؟ کیوں بکریاں چرائیں؟ اس درس کو سمجھنے کے لیے جس کے پاس کچھ تجربہ ہو بکریاں چرانے کا، بکریاں پالنے کا، تو یہ حکمت اس کو جلدی سمجھ میں آتی. کیونکہ بکریوں کی حکمت کا مزاج کیا ہوتا ہے، بکریوں کا مزاج کیا ہوتا ہے، اس سے وہی لوگ واقف ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ رہے ہیں، ان کو چرائے ہیں، ان کو پالے ہیں، پوسے ہیں، ان کو سمجھ میں آتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی عجیب و غریب مخلوق ہے. دیکھنے میں بہت بھولی بھالی معصوم سی، آواز بھی ویسے ہی نرم، لیکن اس کی کچھ خصلتیں ایسی ہیں جو انسان کو بہت ہی صبر کرنے پر مجبور کر دیتی. مثلا آپ کتنا بھی اس کو کھلا دو، پیٹ بھر دو، کھاتے کھاتے تھک جائے تو اس کے بعد اس کو لے کے جاؤ، اگر کہیں کچھ نظر آ پھر منہ مارے گی. اس کی عادت ہے. چرا کے لا رہے ہیں، راستے میں کہیں کھیت پڑا، کھٹ سے گھس گئی،
اس کے علاوہ ان کے سامنے کتنا بھی اچھا آپ رکھ دو چارہ، لیکن سائڈ میں تھوڑا سا ردی قسم کا کوئی چیز رکھ دو تو ادھر کھاتے کھاتے کھٹ سے منہ ہٹائیں گے پہلے ادھر ماریں گے۔ یہ عادت ہے ان کی، اسی طریقے ان کا بھاگنا، کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کو اکٹھا کرنا، تو یہ تمام ان کی خصلت ہے۔ اللہ رب العالمین انبیاء اکرام کو اس مخلوق کی نگرانی کروا کر کے آگے بہت بڑا کام لینا تھا، گویا کہ اس کی مشق کرا رہے، جیسے کہ بات ابھی آئے گی۔ پہلے حدیث دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرائے تو کیسے چرائے۔ ایک واقعہ گزر چکا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں دائی حلیمہ کے پاس تھے تو ان کے بچوں کے ساتھ آپ بکریاں چرانے جاتے تھے۔ ایک دوسری روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی الا وقد رعى الغنم، قالوا اانت یا رسول اللہ، قال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مکہ۔ بخاری کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے انبیاء کرام گزرے سب نے بکریاں چرائی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، انت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی؟ آپ نے جواب دیا، نعم کنت ارعاها، میں چرایا کرتا تھا، یعنی کوئی ایک بار کا عمل نہیں کہ ایک بار چرا کے آ گئے، کنت ارعاها، میں چرایا کرتا تھا، یعنی کئی بار ایک عمل ہوا، میں چرایا کرتا تھا، علی قراریط، قراریط کے بدلے لأہل مکہ، مکہ والوں کے لیے۔ قراریط کیا ہے؟ قراریط جیسے آج روپیہ پیسہ چلتا ہے، ویسے اس زمانے میں کوئی سکہ تھا، تو یعنی مزدوری میں میں چرایا کرتا تھا، ایک معنی یہ ہوا، یعنی بکریاں چرا کر قراریط لیا کرتا تھا، اس کے بدلے میں سکے لیا کرتا تھا۔ بعد محدثین نے قراریط کا ایک معنی یہ بتلایا کہ مکے میں کوئی جگہ تھی قراریط نام کی، وہاں پر لے جا کر کے آپ بکریاں چراتے تھے۔ بہرحال چاہے یہ معنی لے چاہے وہ معنی لے، چاہے یہ معنی لے کہ بکریاں چرا کے آپ اجرت لیتے تھے، چاہے یہ معنی لے کہ مکہ میں کوئی جگہ تھی جہاں قراریط نامی جگہ تھی، وہاں آپ چرایا کرتے تھے۔ یہ دو واقعہ ہو گیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، اور اس سے بڑی بات کہ تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرائی۔ اسی طریقے سے حضرت جابر اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بکریاں چراؤ، چرایا آپ نے، کیونکہ اس وقت نبوت تو ملی نہیں تھی کہ فرشتہ آ کے بتائے کہ آپ بکری چراؤ، نبوت سے قبل کی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ان احادیث کی روشنی میں چند مسائل پہلے ہم جانیں۔ پہلی بات یہ کہ کوئی پیشہ آدمی اپناتا ہے حلال رزق کے لیے تو وہ پیشہ غلط نہیں ہوا کرتا۔ حلال پیشہ جو ہے کوئی پیشہ حقیر نہیں ہوا کرتا کہ ہم یہ کریں گے تو ہم کو لوگ ذلیل سمجھیں گے۔ جیسے بہت سارے پیشے ہیں، کوئی ٹھیلا لگاتا ہے بیچارہ، کوئی کچھ کرتا ہے، لیکن حلال روزی کے لیے وہ کر رہا ہے، تو یہ پیشے حقیر نہیں ہے، بلکہ جن مقاصد کے پیش نظر یہ کام کیا جا رہا ہے اس کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ حقیر ہے یا نہیں۔ اگر ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہم حلال روزی کمائیں تو یہ ٹھیلا لگانا، بکریاں چرانا، لوگوں کے جانور لے جا کے چرانا، پالنا پوسنا یہ حقیر نہیں، بہت اعلیٰ کام ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے حلال رزق مقصود ہے۔ اور اگر حلال رزق مقصود نہ ہو تو چاہے جتنا اعلیٰ پیمانے
پیمانے پر کوئی کام کیا جائے، پڑھے لکھے لوگ کام انجام دیں، معاشرے کے معزز افراد وہ کام انجام دیں، لیکن اگر اس سے حرام کی کمائی آتی ہے تو وہ پیشہ سب سے زیادہ حقیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، چند پیسے لیے، تو یہ بکریاں چرانا گرچہ ہماری نگاہ میں ایک معمولی کام، حقیر کام، جس کو کچھ نہیں ہے تو اس کو تھما دیا جاتا ہے، لو تم چرا لو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ نبی کی سنت کی ادائیگی ہو جائے تو بہت بہترین کام، اعلیٰ کام، رزق بھی حلال ملے اور نبی کی سنت بھی ادا ہو، اس اعتبار سے یہ کام سب سے بہترین کام قرار پائے گا۔ تو پہلی بات یہ کہ کوئی پیشہ حقیر نہیں ہوا کرتا، اگر حقیر ہے تو جس مقصد کے تحت ہو رہا اس کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا، اگر مقصد نیک ہے، اعلیٰ ہے تو پیشہ بھی اعلیٰ ہو جائے گا، اور وہ مقصد اعلیٰ نہیں ہے، حلال نہیں بلکہ حرام ہے، تو چاہے جتنا اعلیٰ پیمانے میں وہ کام کیا جائے وہ حرام ہی رہے گا، وہ ذلیل کام رہے گا۔ ایک بات یہ معلوم ہے۔ دوسری بات یہ کہ بکریاں چرانے کا عمل تمام انبیاء کرام سے اللہ رب العالمین نے لیا، تمام انبیاء کرام سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایسی سنت ہے جس سنت کو تمام انبیاء کرام نے انجام دیا ہے، تو یہ ایک فضیلت کا کام ہوا۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بکریاں پالنا یہ بھی اپنے اندر کار خیر ثواب کا کام ہے اگر نیت ٹھیک ٹھاک ہو تو، اور بہت بابرکت سودا ہے یہ بکریوں کا سودا، بکریوں کی تجارت، بکریوں کا پالنا بہت بابرکت ہے۔ بعض لوگوں نے مثال لیا کہ یہ بکریاں سال میں 2 ہی بار بچہ دیتی ہیں، اور 2 بچے، 1 بچے، 3 بچے، کل ملا کے اگر 2 بار دی، 3 دیے تو 6 بچے ہو گئے۔ اور اس کے مقابلے میں کتیا ایک بار میں مان لیں کتنا دیتی ہے، 12-15 دیتی ہے، اس کے باوجود ان کی تعداد محلے میں دیکھ لو کم نظر آئے گی، اور بکریوں کی تعداد جو صرف 6 پیدا کریں، 2-4 پیدا کریں سال میں، ان کی اتنی تعداد ہے کہ روزانہ بکرے کٹتے ہیں، لاکھوں کروڑوں بھی بقرعید کے موقع پہ کٹیں گے۔ یہ آخر آتے کہاں سے؟ یہ برکت ہی تو ہے۔ اللہ رب العالمین جتنا یہ پیدا ہوتے ہیں سب کو محفوظ رکھتا ہے عموماً، اور کتے وہ مرتے رہتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد آدھے تو وہیں مر جاتے ہیں، اس کے بعد مار کھاتے کھاتے جانوروں گاڑی کے آگے پیچھے آتے آتے مرتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت بابرکت سودا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا۔ اب بات یہ آئی کہ نبی کریم انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے پہلے یہ کام کیوں کروایا؟ اگر آپ دیکھیں تو یہ انبیاء کرام کی نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہوتی ہے وہ در حقیقت ان کی تیاری کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو ہر اعتبار سے تیار کرتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا اس سے پہلے کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا، دل کو پاک صاف کیا گیا، تاکہ دل کے ذریعہ سے غلط باتیں، غلط وسوسے، غلط خیالات نہ آئیں، اللہ رب العالمین نے اس کو پاک کیا۔ اسی طریقے سے پاک صاف ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہوئی، ابتدائی تربیت، اور پھر اس کے بعد آگے چل کر کے آدمی کا مزاج، ایک ہوتا خیال آتا ہے، دل کی بات ہے، ایک آدمی ہوتا ہے مزاج کیسا اس کا، اخلاق کیسے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین دل کی صفائی کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو ڈھال رہا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے، آپ کے اخلاق کو نرم بنا رہا ہے، صبر و شکر اس کے اندر پیدا فرما رہا ہے، تاکہ آگے چل کر کے جب آپ امت کی نگہبانی کریں تو امت میں آپ کو ہر طرح کے لوگ نظر آئیں گے۔ جیسے بکریاں مختلف مزاج کی، ان کو سنبھالنے میں ادھر ادھر بھاگنا پڑتا ہے، ویسے ہی امت جب آپ سنبھالنے جائیں گے تو اس موقع پر طرح طرح کے لوگ ملیں گے، طرح طرح سے بھاگنے والے ملیں گے، طرح طرح سے منہ مارنے والے ملیں گے، ہر قسم کے لوگ ملیں گے۔ جب آپ کی یہاں پریکٹس ہوگی
تو آگے چل کر کے وہ کام آسان ہوگا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی فتح الباری، وہ لکھتے ہیں کہ علماء کرام حکمت کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کو بکریاں چرانے کا اللہ رب العالمین نے کیوں الہام کیا کہ وہ بکریاں چرائیں، تو کہتے ہیں یہ ایک اہم چیز تھی کہ جب آگے چل کر کے یہ امت کی نگہبانی کریں تو اس سے پہلے یہ کام کر کے ان کی ایک پرورش ہے، ایک پریکٹس ہے، ایک تربیت ہے۔ کیوں؟ وہی تمام باتیں، یہ بکریاں ایک ایسی مخلوق ہیں کہ یہ کبھی ادھر بھاگتی ہیں، کبھی ادھر بھاگتی ہیں۔ اب چرانے والا چرواہا اگر غصے والا ہو تو کھینچ کے مارے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن جسے اپنی بکریاں پیاری ہوتی ہیں وہ کھینچ کے نہیں مارتا ہے، وہ ہکا کے لاتا ہے، بچا کے لاتا ہے۔ تو جب آپ چرائے ہوئے ہیں تو آپ کا مزاج ان کے ساتھ ایسا مل جائے گا کہ ان کے ساتھ نرمی کرنے کا دل کرے گا۔ آپ ان کے بھاگنے پر، ادھر ادھر منہ مارنے پر تھوڑا صبر کریں گے، دوڑ کے ہانکنا پڑتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کھیت میں گئی کبھی اس کھیت میں گئی۔ تو اب جب آپ ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، تو گویا کہ ایک طرح سے دھیرے دھیرے آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں کیا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے۔ جب پہلی بار آدمی چرانے جائے تو غصہ آئے گا، لیکن جب بار بار وہی عمل ہوتا ہے تو اس طریقے سے اس کے مزاج میں بات آتی ہے کہ مارنے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ جانور ہے، اللہ کی مخلوق ہے، لہذا ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ بکریاں آدمی ہاتھ کی کبھی اس چراگاہ میں لے جاتا ہے، کبھی اس چراگاہ میں لے جاتا ہے، راستے میں ادھر ادھر مسئلہ ہوتا ہے، ان کو ایک طرح سے ہاتھ کے لے جاؤ، سکون سے چلی جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، وہ بکریاں ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے تربیت فرمائی، اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، سب سے محبوب آپ تھے، لیکن آپ کے اندر تواضع کتنا تھا، انکساری کتنا تھی، عاجزی کتنا تھی، اس کا ایک نقشہ قرآن کریم میں کھینچا گیا۔ یا اپنی امت کے لیے شفقت کا جذبہ کتنا تھا، اپنی امت کو نقصان سے بچانے کے لیے آپ کے دل میں کتنی طلب تھی، قرآن کریم اس کا تذکرہ۔ جس طریقے سے چرواہا اپنی بکریوں کو دشمنوں سے بچانے کے لیے، چوپاؤں سے بچانے کے لیے ہر طرح کا انتظام کرتا ہے تاکہ ان کو نقصان نہ ہونے پائے، اسی طریقے سے امت کی نگہبانی کرتے ہوئے امت کو کوئی نقصان نہ ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی طرف تھی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے آخر میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ تمہیں سے ایک ان کے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری قوم میں سے ایک رسول آیا۔ اس کی شان کیا ہے؟ رسول لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، وہ تڑپ رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو بچا لے، آپ کو ذرا سا کوئی نقصان ہوتا ہے اس کے دل میں تڑپ اٹھتی ہے، وہ نقصان نہیں دیکھنا چاہتا، اور امت کے درمیان آپ کو کوئی نقصان نہ ہو اس کی طرف ہے، آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور حریص علیکم، آپ کے تئیں وہ حریص ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو بلکہ فائدہ ہو۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے ساتھ رؤوف ہے، بہت زیادہ نرم دل ہے، رحیم ہے، رحمت کا جذبہ رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات کا ذکر کیا وہ یہ کہ امت کا نقصان نہ ہونے پائے، یہ فکر ہے آپ کو، اور امت کا زیادہ سے زیادہ بھلائی ہو، اس کا آپ کا حرص ہے، اور آپ رؤوف الرحیم ہیں۔ اب ظاہر سی بات، ایک چرواہا بکریوں کا انہی صفات کا حامل ہوا کرتا ہے، کیا کہ بکریوں کو کوئی نقصان نہ ہو اس کے لیے طلب رکھتا ہے، ان کا بھلا ہو جائے اس کے لیے حرص رکھتا ہے، اور ان پر رحمت کا اور شفقت کا جذبہ رکھتا ہے۔ اور یہی چیز آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیجیے، کتنا آپ کے اندر صبر کا مادہ آیا، کتنا لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اور نقشہ کھینچا ہے کہ جب امت مانتی نہیں، لوگ مانتے نہیں آپ کی بات کو، تو لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اللہ تسلی دیتا ہے، سمجھاتا ہے اے نبی آپ اتنا پریشان کیوں ہو جاتے ہیں کہ آپ کے لوگ، آپ کی قوم کے لوگ ایمان نہیں لاتے، لعلک باخع نفسک،
لگتا ہے کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں۔ یہ آدمی کا دل میں یہ خیال کب آتا ہے؟ جب کسی کے متعلق اس کو لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اس کی بھلائی چاہتا ہے، وہ بھاگتا ہے، ہم اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہم سے دور جاتا ہے، تو اس موقع پر آدمی کے غصہ آتا ہے کہ کیا ہم کر رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ مارے افسوس میں، مارے غم میں چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی کبھی خیال آتا تھا صفا پہاڑی پہ چڑھ کر وہاں سے اپنے آپ کو گرا دیں، اسی کو اللہ نے ذکر کیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اس غم میں کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لے جائیں۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ امت کی طرف، اور یہ تربیت اللہ رب العالمین نے بچپن سے اپنے نبی کی تھی، بکریوں کو چروا کر کے، بکریوں کی نگہبانی کروا کر کے۔ یہ ایک حکمت تھی کہ آگے چل کر کے چونکہ امت کی نگرانی کرنی ہے، رہبری کرنی ہے، ان کو سیدھا راستہ دکھانا ہے، تو بکریوں کے اندر چونکہ وہی تمام تر صفات پائی جاتی ہیں جو قوموں کے اندر پائے جائیں گے، طرح طرح کے لوگ ملیں گے، تو وہاں سے آپ کے اندر صبر و شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، شفقت کا جذبہ پیدا ہوگا، اس کو لے کر جب آپ آگے بڑھیں گے تو اس کے بعد امت کی صحیح طور پر نگہبانی کریں گے۔ آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، صبر کس طریقے سے آپ نے کیا کہ آپ کے لیے کانٹے بچھائے جائیں۔ وہ عورت روز بچھاتی تھی، ایک دن بیمار ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے پہنچ گئے کہ کیا بات ہے، وہ دکھ نہیں رہے، کیا ہو گیا؟ روز تو کانٹا ڈالا کرتی، آج نہیں، پتہ چلا بیمار ہے، اس کی جو ہے عیادت کے لیے گئے، اور اس کی وجہ سے وہ ایمان لے گئے۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے، رحیم تھے، صابر تھے، شاکر تھے، امت کی طرف تھا، امت کے لیے حریص تھے، تو وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے بچپن میں تربیت فرمائی تھی کہ آگے چل کر کے یہ کام کرو، تاکہ آگے چل کر کے جب امت کی رہبری کرنی پڑے تو اس وقت آپ کے لیے کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک حکمت یہ۔ دوسری حکمت محدثین نے لکھی ہے اس حدیث کے پیش نظر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آپ تذکرہ ہو چکا ہے کہ والدہ کا انتقال، والد کا انتقال، دادا کا انتقال، چچا کی کفالت میں، اور چچا کسی بھی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی نہیں ہونے دیتے تھے، کھانے کے بعد سے، پہننے کے اعتبار سے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم یہ کام کریں گے، کچھ پیسے ملیں گے، تو اس کی وجہ سے ابو طالب کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ کثیر الاولاد تھے، ابو طالب ان کی اولاد بہت تھی، تو یہ اس میں پریشانی کا سبب، ان کی تربیت کرنے میں، ان کی کفالت کرنے میں مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر یہ انتخاب کیا کہ کچھ کیا جائے تاکہ مالی تعاون ہو سکے۔ وہ ہمارے اتنے بڑے محسن ہیں، ہمارے چچا ہیں، تو ہم کچھ لائق ہے تو کر کے بتانا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ پر کوئی احسان کر رہا ہے تو ہمیشہ اس کے احسان تلے جینے کی کوشش مت کرو، بلکہ اس کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں، اس کی کچھ مدد ہو جائے۔ ایک یہ بات تھی۔ ایک اور بات اسی حدیث سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین چاہتا تو جو ضرورت کے سامان تھا سب نازل کر دیتا، آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے باوجود آپ نے کمایا۔ امت کو یہ سبق دینے کے لیے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سب سے بہترین کمائی ہوا کرتی ہے۔ آپ کو لوگ کتنا بھی کھلا دیں، وہ سب صحیح اپنی جگہ پر، لیکن جب انسان خود کماتا ہے تو اس کی اہمیت معلوم ہوتی۔ یہ حکمت ہے کہ امت کے لوگ کمانے کے لیے ہاتھ پیر ماریں، حلال کمائی کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر نہ بیٹھیں، بلکہ محنت کریں، مشقت کریں، حلال رزق کی تلاش کریں، اللہ رب العالمین ان کو روزی دے گا، اور اس طریقے سے امت کی ترقی ہوگی، خوشحالی آئے گی۔ یہ سبق ہے اس واقعے کے اندر۔ اور ایک بہت بڑا سبق اور کہ جو شخص دعوت کا کام کرتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرے۔ اگر وہ اپنا انتظام خود کرتا ہے تو جب بھی وہ بولے گا اس کے بات میں وزن آئے گا،
اور لوگ اس کو ہلکے میں نہیں لیں گے۔ اس کے مقابل عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو تنخواہ دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کی باتیں ہمارے موافق ہونی چاہیے، اور وہ بولتا بھی اگر ہے تو یہ بات مل جاتی ہے یہ کیا ہے، وہی تو ہے ایک مولوی صاحب ہے، ان کی حیثیت ہی کیا ہے، جتنا چلائیں چلا لیں ممبر سے، لیکن ممبر سے اترنے کے بعد ان کی حیثیت ہی کیا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے۔ اگر وہ خلوص اور اللہیت کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہم عوام کی جو ایک سوچ بن گئی ہے کہ مولوی ہے 2000 روپئے پاتا ہے، 4000 پاتا ہے، کیا حیثیت ہے، تو اسی لیے تقریریں ہوتی ہیں، خطبات ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اثرات نہیں۔ تو اس میں بہت ساری حکمت، بہت ساری کمیاں ہیں، خابیاں ہیں، اسباب ہیں کہ ایک تو بولنے والا بھی سوچتا ہے کہ بولوں کہ نہ بولوں، مسئلہ ہو سکتا ہے آگے، وہ بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو جگر لے کے بولتے ہیں، روزی روٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور کوئی بولتا ہے تو چونکہ لوگ دیتے ہیں اس لیے کوئی حیثیت اس کی نہیں رہ جاتی، وہ ایک مزدور کی حیثیت سے ہے۔ تو یہ سوچ نہ بننے پائے، ایک دائی کو خود کفیل ہونا چاہیے، اپنا انتظام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین رزق دے گا اور دیتا ہے، اس لیے رزق کے ضائع ہو جانے سے کہ تنخواہ چلی جائے گی، نوکری چھٹ جائے گی، اس اعتبار سے وہ جو ہے اپنی آواز کو دبائے نہ بلکہ بڑھائے، رزق اللہ دیتا ہے، محنت کرے، مشقت کرے۔ تو یہ بھی ایک پیغام ہے کہ دائی کی تربیت ہو کہ وہ اپنے روزی روٹی کا بندوبست بھی کرتا رہے۔ اس طریقے سے یہ چند حکمتیں تھیں جو متعلق ہیں کس سے کہ ایک آج انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے امت کی نگہبانی سے پہلے، ان کی نگرانی سے پہلے بکریاں چرانے کا جو حکم دیا، اس کی ایک حکمت، یہ چند حکمتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اول تو ان کی تربیت کہ آگے چل کر کے جو امت کی رہنمائی کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، امت کو جو ہے سیدھے راستے میں ڈالیں گے، ان کے درمیان دعوت و تبلیغ کریں گے، تو وہاں صبر کی ضرورت پیش آئے گی، وہاں شکر کی ضرورت پیش آئے گی، وہاں رؤوف اور رحیم، رحمت کا جذبہ ہونے کی ضرورت پیش آئے گی، شفقت کا جذبہ ہونے کی ضرورت پیش آئے گی، حریص ہونے کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ صفات وہیں سے پیدا ہو جائیں تاکہ آگے چل کر کے امت کی صحیح طور پر نگہبانی ہو جائے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اس طریقے کے کام کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے مالی تنگی میں تھوڑا سا تعاون کیا تھا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہے ایک دائی کو خود کفیل ہونا چاہیے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ سبق امت کو دینا چاہتا تھا کہ لوگوں، جب تمہارا نبی محنت کرتا ہے تو تم کو بھی محنت کرنا چاہیے، جب ہمارا نبی محنت کر رہا ہے تو ہم بھی کریں، اس سے ایک جذبہ، ایک حوصلہ ملتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں کس کے تعلق سے کہ امت کی نگہبانی سے قبل انبیاء کرام کو بکری جیسے معمولی مخلوق کی نگہبانی کی ذمہ داری دی گئی یا ان کے دل میں ڈالی گئی۔ اس کے علاوہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں اور ہیں، اس کو میں سوچتا ہوں سمیٹ لوں تاکہ اگلے درس میں کچھ دوسرا انتظام کیا جا سکے۔ ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین اور بہت ساری چیزوں سے بچاتا رہا، کیونکہ تربیت چل رہی ہے، آگے چل کر نبی ہونے والے ہیں، تو آپ کی تربیت کے حوالے سے جہاں یہ چیز دکھایا، دوسری چیز اور بہت ساری چیزیں۔ ایک واقعہ اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خانہ کعبہ گر گیا تھا، سیلاب وغیرہ آیا تو گر گیا، تو اس کی تعمیر ہو رہی، تو سارے لوگ پتھر ڈھو کر لاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا رہے تھے کندھے پہ رکھ کر کے۔ تو آپ کے چچا حضرت عباس نے کہا کہ اے محمد، اپنا ازار یعنی لنگی کھول کر کے اس پہ رکھ لو تاکہ پتھر رکھنے سے وہ جو چوٹ محسوس ہوتی ہے، درد ہوتا وہ نہ ہو، تو کچھ نرمی آ جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو مان کر کے اپنی تہمت کھولی اور رکھا۔ یہ کھولنا تھا کہ آپ گرے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ واحد موقع تھا جب لوگوں نے میری شرمگاہ دیکھی، اور اس کے بعد تھوڑا سا ہوش آیا، فوراً آپ نے کہا اظہار باندھو، اظہار باندھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے حوالے سے کہ آپ اس اعتبار سے یعنی جو کیا کہتے ہیں عزت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین اپنے نبی کی تربیت کر رہا ہے، اس کے شرمگاہ کو کوئی نہ دیکھے۔ جب وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہوگا تو آگے جب اسلام کی وہ تعلیم دے گا کہ وہ اسلام کی تعلیم ہے کہ لوگوں اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، تو کل کوئی یہ نہ کہنے
کہنے پائے گا ارے تم ہی تو تھے، تم بھی جو ہے اپنے زار کو کھول کے ٹہلا کرتے تھے۔ وہ ماحول ایسا تھا، ان کے یہاں کوئی عیب کی بات نہ تھی کہ آدمی ننگا ہو جائے، ان کا کوئی عیب کی بات نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں یہ واقعہ ہوا، آپ بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے بعد سے کسی نے کبھی میرے شرمگاہ نہیں دیکھی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ آگے چل کر کے جب آپ دعوت دیں کہ لوگوں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، لوگوں زنا نہ کرو، بدکاری نہ کرو، غلط کام نہ کرو، اس موقع پر کوئی یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ ارے تمہیں تو جو ننگے ڈالا کرتے تھے۔ کیونکہ کوئی بھی داعی جب ہوتا ہے، جب دعوت کا کام کرے گا تو اس کے سامنے پہلی بار جب وہ دعوت کا کام کرتا ہے تو کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے۔ جن کو اچھا لگا تو بھی جن کو اچھا نہیں لگا تو پہلے ان کی باتوں میں کمیاں ڈھونڈیں گی، جو بات کر رہا ہے، جو دلائل دے رہا ہے، اس میں کہاں کمی، پہلے وہ دیکھیں گے۔ جب اس میں نہیں ملے گا تو وہ آدمی کے کردار میں ڈھونڈتے ہیں کہ یہ آدمی کیسا تھا، اس کا پیچھا کیسا گزرا ہے، ماضی کیسی گزری ہے، اس میں کوئی داغ ہے، کوئی کمی ہے، کوئی نقصان ہو چکا ہے، کوئی عیب ہے، اس کو لا کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ ارے وہی تو ہے جو پہلے ایسا کیا کرتے تھے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت وہ جو کہہ رہا ہے اس پر غور کرو، لیکن نہیں، اب ماننا نہیں ہے تو اب اس کی ذات میں، اگر ذات میں نہیں ملتا تو خاندان میں یہ تمام سلسلہ چلتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے اس اعتبار سے بھی حفاظت فرمائی کہ آگے چل کر کوئی اس طرح کی بات نہ کرنے پائے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں کبھی بھی کسی بت کو چھوا نہیں، یہ واقعہ آ چکا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی لات و عزا کی، غیر اللہ کی آپ نے کبھی قسم نہیں کھائی۔ اسی طریقے سے کسی بت کے پاس آپ نے اعتکاف نہیں کیا، جیسا کہ مقام بوانا پر ایک بت تھا، وہاں قریش کے لوگ جا کے اعتکاف کیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا۔ اس طریقے سے کئی واقعات ہیں جس سے آگے چل کر کے آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی تھی۔ آپ جب توحید کی دعوت دے تو لوگ آپ پر اعتراض کر سکتے تھے، اللہ رب العالمین نے اسی موقع سے آپ کی حفاظت کرنا شروع کر دیا کہ آپ سے شرک کا صدور نہ ہو، آپ سے غلط کام کا صدور نہ ہو، آپ کی زبان سے غلط باتیں نہ نکلیں، آپ غلط چیزوں کو دیکھیں نہ، یا اسی طریقے سے آپ کے اندر صبر و شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ان تمام چیزوں کے لیے اللہ رب العالمین نے نبوت عطا کرنے سے پہلے انتظام کیا، آپ کی تربیت فرمائی، تاکہ نبوت جب آپ کو ملے، لوگوں کے سامنے آپ دعوت لے کر جائیں تو لوگ آپ کو دیکھ کر کے آپ کی دعوت کو قبول کریں، اور کم از کم قبول نہ کریں تو آپ کے اندر عیب نہ نکال سکے۔ یہ حکمت تھی۔ اللہ سے دعا میں کہنے سننے دامہ کی توفیق دے، ہم تمام کو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہی ہم تمام کو بھی اس طرح کے عیوب سے پاک فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ آمین۔ السلام علیکم۔